نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑا سا وقت نکالنا ہوگا آپ کو، اگر ابھی وقت نہیں ہے تو فرصت میں اس کو سنا جائے۔ واقعہ کا جو موضوع ہے وہ ہے آخرت، توحید اور قرآن، جس کے بارے میں کفار مکہ ان کو شک تھا، شبہ تھا، تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا اذا وقعت الواقعہ، جب واقعہ ہونے والی واقع ہو جائے گی، یعنی قیامت جب برپا ہو جائے گی۔ کفار مکہ یہ سمجھتے تھے کہ زمین اور آسمان کا سارا نظام درم برم ہو جائے گا، پھر تمام مرے ہوئے انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، پھر ان کا محاسبہ ہوگا، نیک لوگ جنت میں جائیں گے اور جو گناہگار لوگ ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ سب خیالی باتیں ہیں جس کا عالم واقعہ میں پیش آنا غیر ممکن ہے۔ اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے فرمایا اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ، کہ یہ جو واقعہ ہونے والی ہے واقعہ ہوگی، یہ کوئی جھوٹ بات نہیں ہے۔ اور کتنے لوگ ہوں گے جو پس کر دیے جائیں گے، کتنے لوگوں کو بلند کر دیا جائے گا۔ اور اس میں پھر جنا آگے بیان کیا گیا ہے وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور لوگ تین قسموں میں تقسیم ہو جائیں گے، تین طبقات میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک سابقین کا، دوسرا عام صالحین کا، اور تیسرے وہ لوگ جو آخرت کے منکر ہیں۔ ایک تو فرمایا گیا ہے فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، داہنے ہاتھ والے وہ تو صالحین ہیں اور کیا ہی چین میں ہوں گے۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں جانب والے اور وہ لوگ جو ہے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، اور جو سابقین ہوں گے، مقرب لوگ ہوں گے۔ اولئک المقربون، وہی اللہ کے مقرب ہیں۔ پھر آگے جنت کا تذکرہ ہے فی جنات النعیم، نعمت کے بیشتوں میں ہوں گے مقرب لوگ۔ ثلۃ من الاولین، وہ لوگ بہت سے اگلے لوگوں میں سے ہوں گے۔ وقلیل من الآخرین علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین، سب جنت کا تذکرہ۔ پھر اس کے بعد ان تین طبقات کے ساتھ جو معاملہ ہوگا اس کی تفصیل کے ساتھ اللہ رب نے فرمایا ہے کہ صالحین کے ساتھ، سابقین کے ساتھ اور جو کافر لوگ ہیں ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا۔ آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 56 تک 56 تک مکمل بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 7 جو ہے یہاں سے شروع ہو رہی ہے وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، جنت کے بارے میں آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ اور آیت نمبر جو ہے 56، آیت نمبر 56 تک مکمل هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ، جو جہنم میں جائیں گے ان کا تذکرہ بیان کیا جا رہا ہے وضاحت کے ساتھ۔ اس کے بعد آیت نمبر 57 سے 74 تک یہاں سے نحن خلقناکم فلولا تصدقون، کہ ہم نے تم کو جس طرح پہلی دفعہ پیدا کیا ہے ایسے ہی ہم تم کو دوبارہ پیدا کریں گے، تو تم اس کو کیوں نہیں مانتے۔ افرأیتم ما تمنون، دیکھو کہ جس نطفے کو تم عورتوں کے رحم میں ڈالتے ہو، اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم نے اسے انسان کو بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ رب العزت اپنی وحدانیت، بنیادی عقائد کی صداقت پر پے در پے دلائل بیان کر رہے ہیں۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم دیکھتے نہیں اس پانی کو جو تم پیتے ہو۔ اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا ان کو بادلوں سے تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں۔ یہاں پہ بھی اللہ رب العزت پانی کے بارے میں لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون، اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم اس سارے پانی کو کھارا کر دیں تو تم لوگ کچھ کر نہیں سکتے۔
شکر کیوں نہیں کرتے؟ لا تشکرون، تو پھر شکر کیوں نہیں کرتے؟ نیک اعمال کیوں نہیں کرتے؟ پھر کھیتی باڑی کا بھی جو ہے نا تذکرہ کیا گیا. افرأیتم ما تحرثون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو اپنی کھیتی باڑیوں کو؟ اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم زمین سے تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکہون، اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ. انا لمغرمون، کہ ہائے ہم تو مفت تاوان میں پھنس گئے. بل نحن محرومون، بلکہ ہم ہیں ہی بے نصیب. پھر اس کے بعد یہاں پہ ان شکوک کی تردید کی گئی اور یہ احساس دلایا گیا کہ اے بد نصیبوں، اے کافروں، یہ عظیم الشان نعمت تمہارے پاس آئی ہے اور تم نے اپنے حصے اس نعمت میں یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو اور اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے الٹا بے اعتنائی کرتے ہو. قرآن کی صداقت پر دو مختصر سے فکروں میں یہ بے نظیر دلیل پیش کی گئی. اس پر غور کریں تو اس کے اندر ویسا ہی محکم نظام پائے گا جیسے کائنات کے تاروں اور ستاروں کا نظام محکم ہے، اور یہی اس بات کی دلیل ہے. اور اس کے مصنف وہی ہیں جس نے کائنات کا یہ نظام بنایا ہے. پھر کفار سے کہا گیا یہ کتاب اس نوشۂ تقدیر میں ثبت ہے جو مخلوقات کی دسترس سے باہر ہے. تم سمجھتے ہو کہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شیاطین لاتے ہیں، حالانکہ لوح محفوظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جس ذریعے سے یہ پہنچتی ہے اس میں پاک نفس فرشتوں کے سوا کسی کو ذرا برابر بھی کوئی دخل نہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کاہنوں کی اور جادوگر ہے، کاہن ہے، فرشتوں کی طرف سے انہیں وحی کی جاتی ہے، باتیں بتائی جاتی ہیں. فرمایا ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اسے تو اللہ کے حکم سے لوح محفوظ سے فرشتوں کے ذریعے جس میں کوئی دخل نہیں ہے پہنچائی جاتی ہیں. آخر میں انسان کو بتایا گیا ہے، تمام انسانوں کو بتایا گیا ہے کہ تو جو کچھ کر لے، کتنے ہی گھمٹ کر لے اور کتنے حقائق سے اندھا ہو جائے نہ مان، مگر موت کا وقت تیری آنکھیں کھول دے گی، ہر چیز واضح ہو جائے گی. اس وقت تو بالکل بے بس ہوتا ہے انسان، بالکل ہی بے بس ہوتا ہے. اپنے ماں باپ کو نہیں بچا سکتا، اپنی اولاد کو نہیں بچا سکتا. ماں سامنے مر رہی ہے، باپ سامنے مر رہا ہے، اولاد سامنے مر رہی ہے، لیکن بچا نہیں سکتا. اپنے پیروں اور پیشواؤں اور محبوب ترین لیڈروں کو نہیں بچا سکتا. سب تیری آنکھوں کے سامنے مرتے ہیں اور تو دیکھتا رہ جاتا ہے. اگر کوئی بڑی طاقت تیرے اوپر فرما رہا ہے نہیں ہے تو یہ گمان درست ہے کہ دنیا میں بس تو ہی تو ہے، خدا نہیں ہے. لیکن ایسی بات نہیں ہے، اللہ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹنا ہے. اللہ ہی ہیں، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف لوٹو. جس طرح تو اس معاملے میں بے بس ہے، اسی طرح خدا کے محاسبے اور اس کی جزا و سزا کو بھی روک دینا تیرے اختیار میں نہیں. اللہ جو چاہیں کر سکتے ہیں. تو خواہ مخواہ مانے یا نہ مانے، لیکن موت کے بعد ہر مرنے والا اپنا انجام دیکھ کر رہے گا. مقربین میں سے تو مقربین کا انجام دیکھے گا، صالحین میں سے تو صالحین کا انجام دیکھے گا، اور جھٹلانے والے گمراہوں میں سے تو وہ انجام دیکھے گا جو ایسے مجرموں کے لیے مقدر ہے. اس میں تمام باتیں بیان کی گئی ہیں. تو کیوں نہ ہم مقرب لوگوں میں سے ہو جائیں، کیوں نہ ہم صالحین میں سے ہو جائیں. اپنے آپ کو پلٹیں، ساری زندگی یہاں نہیں رہنی ہے. جتنے بھی پلاٹ خرید لیں، جتنے بھی مکانات بنا لیں، زمینیں بنا لیں، دو دو تین تین نوکریاں کر لیں، جتنے بھی پیسے آگیں، ٹھیک ہے ضرورت ہے، ہونا چاہیے، لیکن اپنے رب کو تو نہیں بھولنا چاہیے. اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے کریم رب سے کس نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. الذی خلقک فسواک فعدلک،
جس نے تجھے تخلیق کیا اور بہت ہی بہتر انداز سے تخلیق کیا، اس لیے اپنے رب کو نہ بھولیں، اور قیامت عنقریب آنے والی ہے۔ انسان مر گیا، اس کے لیے تو قیامت آ گئی، اس لیے اور موت کا کسی کو پتہ نہیں ہے کہ موت کب آئے گی۔ تو اپنی زندگیوں کو بدلیں گے، انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔